شکریہ جناب اسپیکر جی شاہ صاحب. جناب اسپیکر یہ میں جناب دی توجہ چاہنا پچھلے سیشن دے وچ جناب اسپیکر کوئی لیجسلیشن ہوئی اور اندر ایک شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ بھی پاس کیتا گیا. جناب اسپیکر انتہائی افسوس نال عرض کرنا پوندا ہے کہ ایک ساری کسان کمیونٹی ہے جنہ دی آواز بھی کوئی نہیں بیچاریاں دی, اتنے انہوں دے نام تے سر ایک بل پاس کیتا جاندہ ہے کہ شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ جی, اور جناب جدو بل پاس ہوندہ ہے اندر نوٹیفیکیشن ہوندہ ہے تو وہ بالکل اس دے الٹ ہوندہ ہے. اس تو وہ محسوس ہوندہ ہے کہ یہ شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ نہیں, یہ کسان کنٹرول ایکٹ ہے. جناب اسپیکر میں جناب نو چند ایک چیزاں عرض کرنا. چلیں وہ ہم بیٹھ کے سر میری گزارش سن لو سر, تسی 80% لوگاں دے نال سر کیتا ہے, میری 2 منٹ مینوں دے دیو. اے جناب یہ ہاؤس جیڑا ہے اے ساڈے حقوق دے تحفظ لئی ہے نا جی, عوامی حقوق دے. میں انہاں دی عرض کر رہا کہ سر اس دے وچ جیڑا ایکٹ اتنے پاس ہویا اون دے وچ 50 لاکھ روپیہ فیکٹری نو یومیہ جرمانہ ہوئے گا, جس نو سر 50 لاکھ تے رہن دتا گیا لیکن یومیہ دا لفظ کٹ دتا گیا. ان دے اندر جناب اسپیکر کہ 10 نومبر تک وہ فیکٹریاں چلان دے پابند ہون گے, انہوں نے 30 نومبر تک 20 دن مزید دے دیتے گئے. نومبر پیمنٹ سر ارے سن لو نیکسٹ جون بھی اگر وہ کریں گے آپ کو موقع ملے گا, ناقابل دستاندازی پولیس ہوئے گا. چلیں آپ کو موقع مل جائے گا نا, موقع مل جائے گا. جی رائے صاحب آپ سے آپ بات کریں. سر میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بل جو جس کو ریفر کر رہے ہیں شاہ صاحب, یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوا, اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہو کر یہ آیا. جو خدشات جن کا آپ اظہار فرما رہے ہیں, آج صبح پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس بات کا نوٹس لیا اور انہوں نے ذاتی طور پر یہ کہا کہ اس کو ہم دیکھیں, اور کیونکہ ہماری گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے کسی طور بھی کسانوں کے مفاد پر کمپرومائز نہیں کر سکتی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر کسانوں کے مفاد کے منافی ہوئی ہے تو ہم اس کا ازالہ کریں گے, اور کسی طور بھی کسی بھی مل مالکان یا جو سرمایہ دار ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے کسانوں کے مفاد کے ساتھ کھیلا جائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, بیٹھ کے ہم اس پر بات کر لیں گے, اور جو بھی ضروری امینڈمنٹ ہوئی ہم امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. لیکن میں یقین آپ کو یہ دلانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی, اور ہمیں جو بھی اس میں ترامیم لانی پڑیں وہ ہم لائیں گے آپ کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ, اسپیکر صاحب کو کانفیڈنس میں لے کے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ کسانوں کے مفاد پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ سوال ہے جی. پہلا سوال ہے جناب سہیب احمد ملک صاحب کا. وہ ہو گئی ہے نا بات, یار وہ ہو گئی ہے نا بات. پھر میں لا منسٹر صاحب نال سر بالکل اتفاق ہے, انہوں دے جذبات دی بھی میں قدر کرنا, بالکل وہ درست فرما رہے نے. میں جہاں چیزاں پوائنٹ آؤٹ کیتیاں نے سر, اگر یہ رد و بدل ہوئی ہے تو انہوں ختم ہونا چاہیے. سڈے کول سر رول سسپینڈ کروا کے سیم ڈے سر رپورٹ پیش ہوندی ہے, سیم ڈے سر ساری معطل کر کے رولز سر انہوں پاس کر دیتا جاندہ ہے. اور سر مینو پہلے خدشہ آئی جدو وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا نا, ادو میں آخیا مر گئے ہاں. ہوں ساری کسی نہیں سننی سر, نوٹس لیندے. راجہ صاحب نے میں جذبات کی قدر کرنا, اور مینو توقع ہے کہ وہ ہے ساڈا جڑا دور کریں انشاءاللہ. جناب سہیب احمد ملک صاحب, ہاؤسنگ کے ہیں نا آج سر, ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے کوشچن, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا the question number is 3 to 4 6 sir, and the answer may be taken as read. سر اس سوال کا جواب آیا تھا 1 سپٹمبر 2020 کو. جی سوال کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے جناب اسپیکر. جس دال میں جس طرح آگے شاہ صاحب نے بات کی, میں بھی وہی بات کرنے لگا تھا کہ الحمدللہ 2.5 سالوں میں جس چیز پہ انہوں نے غور کیا ہے یا فکر کی ہے,
عوام پنجاب کی اس کے اوپر صرف ذلیل و خوار ہوئی ہے جناب اسپیکر. جواب میں یہ دے رہے ہیں جناب پنجاب آب اتھارٹی. اور سر مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے دور میں بنائی گئی ان کا نام لگا کے مسترد شدہ سیاستدان جو ہیں تختیاں لگائی جا رہے ہیں پرانی. اس میں سر اب یہ نام لے رہے ہیں پنجاب آب اتھارٹی کا. جناب اسپیکر جز دال میں دیکھیے گا پنجاب آب اتھارٹی پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے پر کاریں بند ہے تاکہ پنجاب کے باسیوں کو صاف پانی کی ترسل ممکن بنائی جا سکے. اس سلسلے میں یہ وہ لفظ ہے جس سے ہر پاکستانی ہماری زبان میں کہتے ہیں سر چل گئے سان تو سان چلا چھڑے ہے. اس سلسلے میں قابل غور ہے کہ آغاز مرحلہ میں پورے پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے PC1 P&D ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب 37/2020 کو منظور ہو گیا. اس آغاز کا مرحلہ تقریباً 5.5 ارب روپے ہوا. اس ضمن میں کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹرز کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں. That what I'm talking about is 1 September 2020 سے جس کے نتیجے میں اگست 2020 تک بھیرا تحصیل بھیرا جو میرا حلقہ ہے جناب اسپیکر ضلع سرگودا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تمام ترقیاتی کام سر انجام دے دیے جائیں گے. اور سر we are ahead of another in 2021 and this is May sir. Not even a single filtration plant has been installed in تحصیل بھیرا, تحصیل بلوال and district سرگودا جناب اسپیکر. تو میں آپ کی تذکر سے میرا پہلا سپلیمنٹری کویسچن یہ ہوگا کہ کیا کہ سال پہلے جو آپ نے اس جواب کے اندر اس ایوان میں بتایا ہم تو آگے ہی مزاج مان گئے جناب اسپیکر. جو جواب مانگتے ہیں الحمدللہ وہ کبھی درست نہ ہوا. اب انہوں نے اپنے خود الفاظ آپ کی چیئر کے آگے مطلع فرمائے ہیں کہ جی 2020 کو ہم نے یہ پہلا سسٹم شروع ہو جائے گا. تو جناب اسپیکر اس کا جواب دلوا دیں. تھینک یو. جی جناب اسپیکر میرے فاضل دوست نے اتنی لمبی تقریر کی, مجھے ان کا سوال ابھی بھی سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے. چلیں آپ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لیٹسٹ کیا سچویشن ہے. میرے حلقے میں ابھی کام بھی نہیں شروع ہوا, 1 سال ہو گیا. جناب اسپیکر یہ جو جز دال ہے اس میں جو لکھا گیا ہے بالکل صاف الفاظ میں اس میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ ایک پنجاب آب پاک اتھارٹی قائم کی گئی ہے. وہ سارا پڑھ لیا, وہ تو لکھا ہوا ہے. میں اسی کا جواب دینا. لیکن وہ ایک اتھارٹی جو بنائی گئی ہے اس کے تحت 30 جولائی کو 2020 تک اس کا PC1 منظور ہوا جس میں 5.5 ارب روپے کے پورے پنجاب کے اندر ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے ہیں. اب 30 جولائی 2020 میں اس کا PC1 اپروو ہوا ہے اور اس عرصے کے دوران ہم نے مالی سال میں صرف ان کے ضلع سرگودا کے لیے 14 کروڑ روپیہ رکھا ہے جو فلٹریشن پلانٹ کی مد میں ہے. ان کو اپنے پچھلے 35 سالہ دور کا نہیں پتا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا 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 نہیں کیا, لیکن ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے صرف 30 جولائی 2020 کے اس قلیل وقت کے اندر 14 کروڑ روپے کے ضلع سرگودا کے اندر واٹر فلٹریشن پلانٹ رکھے ہیں جس میں 51 واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ اس سال لگائے جائیں گے. اگر آپ تفصیل کہتے ہیں تو میں کانسٹیچوئنسی نہیں تفصیل نہیں, صرف اتنا بتا دیں کہ 1 سال ہو گیا ہے تو سال میں کہیں کو کام شروع ہوا ہے. جناب اسپیکر اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک نئی اتھارٹی بنائی گئی تھی جس کے مجھے پتا ہے نا, یہ اسمبلی میں پاس ہوئی تھی, میں پتا ہے مجھے اتھارٹی. جولائی میں جناب اسپیکر اس کے فنڈز مختص کیے گئے, بجٹ کی الوکیشن ہوئی. اس سال کے عرصے کے اندر جولائی تو اب دوبارہ بھی آ رہا ہے نا بجٹ. تو جناب اسپیکر اب 14 کروڑ روپے کے فنڈ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون اس سال کے اینڈ تک یوٹیلائز کرنے ہیں. تو وہ 14 کروڑ روپیہ اس سال مالی سال کے اندر مکمل ہو جائے گا جس میں اس 14 کروڑ میں سے 51 واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ ضلع سرگودا کے اندر ہم نے شروع کرنے ہیں جو اس مالی سال اس جون سے پہلے لگ جائیں گے. جی 30 جون میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع ہو جائیں گے. ان کے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور میرے خیال میں ود ان اے ویک وہاں پہ کام شروع ہو جائے. ٹینڈر ہو گئے جی ٹینڈر ہو چکے ہیں. جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے میرے فاضل دوست نے جواب دیا کہ جی 35 سال میں میرے حلقے میں کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں لگا ہے. ان کے سیکٹری بھی یہاں موجود ہیں یا ان کے عملے والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے, یہ ان کو اپڈیٹ نہیں کرتے. جناب اسپیکر 2002 سے لے کے جب میرے بڑے بھائی مسلسل 3 بار اس اسمبلی کا حصہ بنے, 2002 سے لے کے جناب اسپیکر 2018 تک تحصیل کے ایک حصے سے لے کے دوسرے تک 8 فلٹریشن پلانٹ لگے اور الحمدللہ اللہ کی فضل نوازی سے یہ 2 سال سے آئے ہیں. یہ ایسے نالائق ہیں کہ ان میں سے صرف 2 چل رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جی 35 سالوں میں انہوں نے کوئی کام نہیں کرایا.
جواب کے اندر جناب اسپیکر آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ سال میں ہم نے کوئی بھی 14 کروڑ دیے, ہم نے ایک بھی نہیں لگایا. اگلے مہینے کی یہ بات کر رہے ہیں جناب اسپیکر, ٹوڈے از 18th of May 2021. سال میں ٹکے کا کام نہیں کیا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کا ٹینڈر بھی دے دیا جو کہ ٹینڈر نہ ہے. نمبر 2, جون تک جناب اسپیکر اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا. آپ کو خود پتہ ہے جناب اسپیکر کہ انشاءاللہ تعالی ان سے کچھ بھی نہیں ہونا. اب بات یہ کہ اگر سوال اس کا جو کہ درست نہ ہے, اب یہ فرما رہے ہیں جناب اسپیکر خیر جو تو دستا ساریاں گلاں دستا طریقے نہ ہو ساریاں دسے ایک جیسا تو انجان نہیں دینا. میں جناب اسپیکر یہ فرما رہے ہیں کہ جی 5.5 ارب ہوا, مجھے کنسلٹنٹ کا اور کانٹریکٹر کا جو 14 کروڑ پاس ہوا سرگودے کا اس کا نام بتا دیں. تھینک یو. یہ سپلیمنٹری کوشچن نمبر 2 ہے, تیسرا رہتا ہے جناب اسپیکر. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا سیکرٹری صاحب آئے ہوئے ہیں. ہاں جی, تو آپ ذرا یہ بتا دیں نا جو ابھی انہوں نے دوبارہ جو سوال کیا ہے, کانٹریکٹر اور کنسلٹنٹ کا نام. سیکرٹری صاحب, اسپیکر صاحب ان کا نام اگر یہ مجھے فریش کوشچن کا کہتے تو میں ان کو دے دیتا, لیکن ابھی ان کو مطلب انہوں نے پوچھے اپنے فلٹریشن پلانٹ کی بات ہے, آ کے یہ ختم کر رہے ہیں کنسلٹنٹ کے اوپر. میں ان کو سیکرٹری صاحب سے پوچھ کے ابھی بتا دیتا ہوں. اگر ان کو چلیں اس کو چھوڑ دیں نا, کنسلٹنٹ اور اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو خود بھی چونکہ کافی دیر سے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, آپ محنت بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن اس میں یہ بھی اصل میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں نا کہ اس ایک سال ہی تقریباً ہونے کو ہے, کوئی پروگرس کہیں کوئی نظر وہ کہتے ہیں نہیں آ رہی اس حلقے میں. جناب اسپیکر آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں اس پہ مزید اس کو زیادہ بحث نہیں کروں گا, لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو اس سے پہلے پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ کا حصہ تھے, اس سے پہلے وہ بناتے تھے, لیکن اس کی جو سب سے بڑا لوپ ہول تھا وہ یہ تھا کہ یہ واٹر فلٹریشن بنا تو دیتے تھے لیکن اس کی مینٹیننس جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی تھی. اس وجہ سے اس ذمہ داری کو ختم کرتے ہوئے اس سال گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ ایک آب پنجاب اتھارٹی بنائی جائے گی جو صرف اور صرف واٹر فلٹریشن پلانٹس کو لک آفٹر کرے گی. اور اس اتھارٹی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف نہیں, اب بات سنیں نا, اتھارٹی کا مقصد تو یہ تھا کہ اس میں ذرا سپیڈ سے کام ہو جاتا, تو وہ آب جو اتھارٹی ہے آب والی وہ اب اس کی کیا لیٹسٹ سچویشن ہے؟ اس کی اسپیکر صاحب جس طرح بتایا گیا کہ PC1 اپرووڈ ہے, 5.5 بلین روپیز اس کے لیے. وہ تو چھوڑے نا اس کو 5.5 بلین. مقصد تو یہ ہے کہ یہ تو بات باقی ہے کہ فلٹریشن پلانٹ, ایک دن میری بات سن لیں نا آپ, نہیں ہے نا مجھے پتا ہے اس کام کا, اس میں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ پلانٹ لگ جائے تو اس کی مینٹیننس اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب ذمہ داری آئیڈینٹیفائی ہو گیا جی کہ انہوں نے کرنا ہے, وہ اتھارٹی نے, تو اتھارٹی کا سال ہو گیا ہے. یہ میرا خیال ہے بل ہم نے پاس کیا تھا, سال ہو گیا اس کو, اور ہاں اس سے بھی زیادہ ہو گیا, 1.5 سال ہو گیا. تو 1.5 سال میں اس کا سٹرکچر نہیں ابھی تک تیار ہوا 1.5 سال میں کہ انہوں نے جو ادھر فلٹریشن پلانٹ لگنے ہیں ان کے ہینڈ اوور کس کے ہوگا, کون اس کی ذمہ داری ہے جس کی اس کو چلانے کی اور پھر بعد میں ٹھیک کرنے کی, تو وہ ابھی کچھ نہیں ہوا اس کا. نہیں, اس پہ تو جناب اسپیکر میکینزم تو طے ہو چکا ہے کہ اس کو چلانے بھی لگانے بھی آب پنجاب اتھارٹی نے ہے, اور اس کی مینٹیننس اور اس کی جتنی بھی سروسنگ ہے وہ اسی اتھارٹی نے کرنی ہے. اب یہ جو اس کا جو ڈپارٹمنٹ کون سا ہے, جو یہ پبلک ہیلتھ ہی ہے نا, پبلک ہیلتھ کے جو سیکرٹری صاحب ہیں جی وہ اس کے کنوینئر ہیں. اور وہ سیکرٹری صاحب سے پوچھے نا, سیکرٹری صاحب آپ کو بتائیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کا, پھر ابھی تک تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. نہیں ایک سیکنڈ نہیں یار وہ چھوڑے نا, ان کا نہیں ان کا نہیں ہے, نہیں گورنر صاحب کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں وہ اس گورنمنٹ کی اتھارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جناب اسپیکر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
جس طرح میرے عزیز نے فرمایا کہ ابھی یہ اتھارٹی فنکشنل ہو رہی ہے، یہ بالکل آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا اس اتھارٹی کو قائم ہوئے، لیکن اس میں کچھ پرابلمز آ رہے تھے سر۔ اس اتھارٹی کو چلانے کے لیے بنیادی طور پر ایک بورڈ بنایا گیا ہے سر۔ بورڈ کے کچھ اراکین جو ہیں وہ فعال نہیں تھے، پھر بورڈ دوبارہ اب تبدیل کیا گیا ہے۔ بورڈ تبدیل ہونے کے بعد ابھی سر یہ فل سوئنگ میں اس اتھارٹی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور جس طرح معزز پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں کہ اب جو بھی ان کو اس سال کی ایلوکیشن ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس ایلوکیشن کی ہم یوٹیلائزیشن کر لیں۔ ٹیتھنگ پرابلم اس کے تھے جن کو اب دور کر دیا گیا، ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ابتدائی طور پر مسائل کا سامنا تھا ہمیں، لیکن سر اب وہ مسائل جو ہیں حل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کیپیسٹی کے ساتھ اس پر کام شروع کریں گے۔ تھینک یو سر۔ اس میں پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب اس میں دیکھیں نا، اس میں آپ کا کوئی نہیں ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جن کی ذمہ داری ہے ان تک بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان جن کی ذمہ داری ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہ کام کریں نا۔ آپ کے پاس جو انفارمیشن آنی ہے نا وہی ہاؤس کو دینی ہے نا آپ نے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے جی، ٹھیک۔ یہ آپ یقین رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس اگر انفارمیشن ہی نہیں آ رہی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جی درست۔ مقصد ایک دیکھیں نا، ہمارا یہ سوالوں کا مقصد جو ہے نا، اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ متعلقہ سیکرٹری یہاں موجود ہو، وہ ہیں اور وہ بھی سن رہے ہیں کہ اب رائے صاحب نے ایکسپلین کر دیا سارا، یہ اس میں کمی جو تھی وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم انشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں، اب ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ سوال لے لیں، کافی ہو گیا اس کے اوپر، اب ہو گیا۔ اب کہ انہوں نے آپ کے سامنے ہاؤس میں بولا ہے کہ جی ہم ٹل جون اس کو ہم انشاءاللہ اس کے ٹینڈر کر دیں گے، میرا سوال پینڈ کر دیں، جون میں ویسے ہی دوبارہ آ جانا اجلاس، تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی توجہ سے کچھ کام ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، جتنا آپ کے سوال کے اوپر ہم نے ٹائم لگایا تو سر آپ کی مہربانی، سر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں آپ کا بھی جناب اسپیکر شکریہ ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کے رزلٹ کے لیے آپ کے لیے بہتری ہوگی اس کو پینڈ کر دیا جائے۔ آپ کا سوال جو ہے نا دوبارہ رکھ لیں گے سر، وہ بڑا لمبا ہو جائے گا سر، سال پھر نکل جائے گا سر، جناب اسپیکر مہربانی کر دیں۔ جناب محمد ارشد ملک صاحب، رائے صاحب اس کو پینڈ کرنا ہے سر؟ میرے خیال میں جس طرح پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے فرمایا پورا سارا ہاتھ ہو گیا ہے۔ آپ بات سنیں نا، اگر دیر ہوئی تو آپ پوائنٹ آف آرڈر میں آپ کو دے دوں گا۔ ہاں نہیں، میں دے دوں گا آپ کو ٹائم، ہمیشہ ٹائم دیا ہے آپ کو، یہ نہ کہیں ٹائم نہیں دیتے۔ جناب ارشد ملک صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ پڑھ دینا اس کا نمبر۔ سر میں عرض کرنے لگا سر جی جناب اسپیکر، کوشچن نمبر 3951 آنسر میں بھی ٹیکن ایز ریڈ۔ جناب اسپیکر، میں بے جوز سے شروع کروں گا اپنا سپلیمنٹری کوشچن۔ جناب اسپیکر، پوچھا یہ گیا تھا کوشچن میں کہ پی پی 198 ساہیوال میں کتنے افراد آبادی کو پینے کے لیے صاف اور میٹھا پانی میسر نہ ہے، اس کی وجوہات سے آگاہ فرمائیں۔ تو جناب اسپیکر، آپ ملاحظہ فرما لیں کہ جواب یہ دیا گیا کہ حلقہ پی پی 198 ضلع ساہیوال میں 2,65,420 لوگوں کے لیے میٹھا اور صاف پانی میسر نہ ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے واٹر سپلائی سکیمز نہ بنائی جا سکی ہیں۔ تو جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2,65,000 کا یہ جو آبادی ہے، یہ افراد ہیں، یہ ان کا کیا قصور ہے؟ ایک تو سر میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے دیہات بتا دیں، کون کون سے دیہات ہیں جن کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کم علاقہ بتایا جناب اسپیکر۔ اور سیکنڈ یہ جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے یہ پہلے میرا سپلیمنٹری ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مخلوق ہے، خلائی مخلوق، جو ہمیں یہ 3 سال بعد بھی فنڈ فراہم نہیں کر رہی، اور یہ سر کیوں نہیں ہو رہے فنڈ فراہم؟ اور جو لوگ ہیں میرے علاقے کے لوگ، عوام، وہ ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں بیچارے، اور یہ پرسانے حال ہی نہیں سر۔ چلے ٹھیک ہے، وہ آگے آپ کا۔ جی جی جناب اسپیکر، اس میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے حلقے کا بتایا، پی پی 198 میں پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔
ان کا جو حلقہ ہے اس میں 2 قسم کے ایریا پہ ڈیوائڈ ہے، جہاں پہ ایک سویٹ واٹر زون ہے اور ایک بریکش واٹر زون ہے. جو سویٹ واٹر زون ہے وہاں پہ آلریڈی پبلک ہیلتھ کے اس وقت تقریباً 18 کے قریب واٹر سپلائی اسکیمز ہیں اور 5 فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں. جو بریکش ایریا ہے جہاں پہ کھارا پانی ہے اس کے لیے کیونکہ وہاں پہ آلریڈی جیسے کہ پہلے بات کی تھی کہ یہ آب پنجاب اتھارٹی جو بنائی گئی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ اس علاقے کے اندر بالخصوص ان علاقوں کے اندر جہاں پر کھارا پانی ہے. ادھر پتہ ہے مجھے وہ کھارا پانی کا تو ظاہر ہے وہاں تو پرائرٹی بھی ہونی چاہیے، تو کوئی کیا اس کے لیے جناب اسپیکر اس سال ہم نے اس ڈسٹرکٹ ساہیوال کے لیے 30 کروڑ روپیہ فنڈز ایلوکیشن کی ہے، جس میں 116 کے قریب جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے وہ ہم نے ڈسٹرکٹ ساہیوال میں لگانے ہیں. نہیں کوئی لگا ہے کہ نہیں لگا؟ نہیں جناب اسپیکر، ابھی اس کے ٹینڈر آن پروسیس ہے، انشاءاللہ تعالی اسی سال میں وہ کام شروع ہو جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. ہاں جی پروسیس. سر جناب اسپیکر، میں ایک تو جو پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے یہ بات بتائی ہے ایوان کو کہ اس میں واٹر سپلائی اسکیم ہیں، میں فلور آف دا ہاؤس انہیں چیلنج کرتا ہوں آپ ایک کمیٹی تشکیل دے دیں کہ مجھے جا کے وہ جو واٹر سپلائی اسکیم انہوں نے بتائی ہیں مجھے بتا دیں کہاں پہ لگی ہوئی ہیں حلقے میں. ایک سر، اور سر سیکنڈ یہ کہ یہ جو وہ فلٹریشن پلانٹ جو ابھی انہوں نے بتائے ہیں کہ 16 یا کتنے لگانے ہیں، سر ان میں مجھے وہ بتائیں کہ انہوں نے میرے حلقے کے کتنے فلٹریشن پلانٹس ہیں جو PP 198 میں انہوں نے کرنے ہیں. اور سر یہ جو تیسری یہ چونکہ میرا یہ پہلا سپلیمنٹری ہے سر، اگر آپ مہربانی فرمائیں، چونکہ سر یہ بڑا پبلک کا بڑا اہمیت کا اور سر بڑا ضروری سوال ہے. لوگ عوام مر رہے ہیں میٹھے پانی کی وجہ سے، یہ کھارا پانی ہے سر. کہ سر یہ آپ دیکھیں یہ جو آب پاک اتھارٹی بتائی گئی ہے سر، میں آپ کو سر آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں سر، ایوان بھی سن رہے ہیں سر اور سر پنجاب کے عوام اور میڈیا سن رہے ہیں سر کہ سر یہ جو آب پاک اتھارٹی کے جو روح رواں ہیں سر وہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب ہیں. اور سر میں آپ کو علم میں لانا چاہتا ہوں نہیں آپ گورنر کا ذکر نہ کریں، وہ کاروائی سے حذف کر دیں. گورنر صاحب کا کوئی نام نہیں ہے سر، مجھے بات تو پوری کر لینے دیں. نہیں بات ہو گئی ہے. ایک سیکنڈ سمی صاحب، ایک سیکنڈ آپ کے پاس ہے اس کا جواب ہے اس کا کس سلسلے میں جناب؟ اچھا پہلے تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کمیٹی بنا دیں، بات سن لینا میری. ارشد ملک صاحب 1 منٹ بات سن لیں. اتنی دیر سے آپ کے پانی کہتے ہیں وہاں کھارا پانی ہے، سب کو پتا ہے، تو 10 سال میں یار آپ نے کوئی ٹیوب ویل نہیں لگوایا وہاں. سارا زور ادھر ہی پایا جی. بعد آنا سر میں 10 سال دی میری عوام نو میرے حلقے نو سزا نہ دیو سر. پانی میں جناب نو جڑی گزارش کرنی چاہنا اگر تسی میری سن لو. سنا دیو. جناب اسپیکر کہ یہ جو گورنر پنجاب ہے، میں دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں سر، یہ ساہیوال میں اسی حلقے سے سر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور سر وہ آنے والا جو الیکشن ہے وہاں پہ اپنی کمپین کر رہے ہیں. اچھا چلیں، اگر الیکشن انہوں نے ادھر لڑنا ہے تو پھر تو جلدی لگ جائے گا پانی. ہاں جی میں سپلیمنٹری کویکشن نہیں، صرف گزارش آپ کے ایک انتہائی ادب کے ساتھ آپ کا ایک حکم آیا ابھی اپنے سیکریٹری حضرات کو کہ گورنر صاحب کا نام حذف کر دیا جائے اور وہ حذف ہو گیا ہے. ہاں جی. لیکن جب یہ آب پاک اتھارٹی یہاں پہ بل آیا تھا مجھے یاد ہے کہ یہاں یہ سوال اٹھا تھا کہ آپ ایک ایسے بندے کو دیکھیں، ساری ایگزیکٹو پار اس کے پاس ہونی چاہیے جو یہاں جواب دے بھی ہو. چیف ایگزیکٹو بھلے عثمان بزدار صاحب ہوں یا کوئی ہوں، اختیارات انہی کی طرف جانے چاہیے. اگر آپ جگہ جگہ پہ اختیارات کی جو تقسیم ہے کر دیں گے تو پھر وہی ہوگا جس کا سامنا آج آپ کو کرنا پڑا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں جو آب پاک اتھارٹی کا میرے خیال میں چیئرمین ہیں یا کوئی مین عہدے پہ وہ اس وقت ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے، ہیڈ نہیں کر رہے. کون کر رہا ہے؟ کیوں جی آپ سرور گورنر صاحب پیٹرن چیف ہیں سر. وہ نہیں وہ نہیں ہے، وہ ہیں سر وہ ہیں. میں نے پوچھا سیکرٹری صاحب سر یہی جب یہ
میں نے سیکرٹری صاحب سے ابھی پوچھا ہے, نہیں ہے نا, وہ بات سنیں نا, آپ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد انہوں نے وڈرا کر لیا تھا نام اپنا. مجھے یاد ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ ظلم مت کریں کہ ایک متبادل چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر پنجاب کی شکل میں مت اس ہاؤس کے اوپر مسلط کریں, کیونکہ وہ واقعی وہ آپ ٹھیک کہا, وہ یہاں جواب دہ نہیں ہے, ان کا نام نہیں آنا چاہیے. لیکن جب وہ ایک عوام کو سہولت پہنچانے والی اتھارٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے تو پھر سوال بھی ہوگا, ان کا نام بھی آئے گا. نہیں اچھا بات سن لیں نا, اس کے اوپر میں نے بھی ان سے ذاتی طور پہ بات کی تھی. وہ آپ کے سمجھانے کی وجہ سے نہ وہ چیئرمین بنے نہ پیٹرن چیف بنے ہیں. تو کریکشن میں نے پوچھا ہے, کیوں رائے صاحب؟ ہاں ہم نے پڑھا ہے, میں تو صاحب نہیں یہ کریکشن ہے. ویب سائٹ تو انہوں نے نام ہے, ویب سائٹ پہ ابھی نکال کے آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ سارا ہوا ہے. چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر ان کا نام ہوا تو پھر کیا ہے, اگر نہیں ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں, لیکن اگر ان کا نام ہوا, میں نے ابھی سیکرٹری صاحب سے پوچھا ہے, ابھی کنفرم کیا ہے. یار ویب سائٹ ایسے ہی آپ نے چڑھا دیا ہوگا ویب سائٹ پہ, ویب سائٹ کو چھوڑے نا. دیکھیں ادھر سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی ہاں وہ ٹھیک ہے. یہ میں ابھی آپ کو بے تحاشا تصویریں نکال کے دے دوں گا جس میں وہ ان میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں. سر بالکل, میں آپ کو بتاؤں, میں ایک سیکنڈ پوری بات سن لیں نا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن جب آپ نے اس کو ہاؤس میں اٹھایا تو میں نے گورنر صاحب سے خود بات کی تھی, تو اس کے بعد وہ بالکل اس سے ہٹ کے ان کی ایک پرائیویٹ این جی او ہے, وہ جو پرائیویٹ این جی او کو ان کے فنڈز بھی وہ خود لگا رہے ہیں, اس میں نہیں ہے, وہ یقین کریں. چلیں اس کا سوال میں اب کافی ٹائم ہو گیا. اور سمی صاحب نے تانگ نہ کرے اگر پچھوں. واقعی یہ درست ہے کہ وہ ان کی جو این جی او ہے گورنر صاحب کی جو آپ نے بتایا ہے, وہ سارے اختیارات آب پاک اتھارٹی کے کر رہی ہے. اور ان کا کوئی, میں نے اس وقت بھی کہا کہ ایک خبر تھی, صاحب خبریں ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی باہر جو یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ سپلائی کرتی ہے کوئی کمپنی, ان کا ان کے ساتھ بھی لنک ہے, اور اس طرح کا ساری ہیئر سے والی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کروا لیں کہ وہ پیٹرن چیف ہے کہ نہیں. جب آپ نے کہا تھا اس وقت اس کے اوپر یہ سپلیمنٹری اب کتنے آ گئے ہیں آپ کے؟ اب نیکسٹ سوال لے رہے ہیں. اب نیکسٹ آپ کا نہیں ہے؟ ہاں اچھا, نہیں بس آپ جلدی کر لینا, اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جناب اسپیکر آپ مہربانی فرمائیں کہ میرے سوال کا سر جواب تو لے لیں. بتائیں 2 لاکھ انہوں نے سر جواب دیا ہے سر کہ 2,65,420 لوگ وہ تو آ گئی ہے, وہ کھارا پانی اور کڑوا پانی سر پی رہے ہیں. سر ایک بھی مجھے فلٹریشن پلانٹ بتا دیں جو میرے ہلکے میں سر لگا رہے ہیں. اور سر دوسرے نمبر پہ سر کیا سر میں سر انڈین شہری ہوں سر, میری عرض سر سن لیں. نہیں انہوں نے کب کہا ہے کہ ہم نے لگا دیا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی نہیں لگا. سن لیں سر, جو میں اپنا سپلیمنٹری کرنا چاہتا ہوں سر, مجھے اس کے لیے اگر آپ ٹائم مہربانی وہ آ گیا ٹائم. سر یہ جو انہوں نے سوال کا جواب میں دیا, جو پہلا سوال تھا کہ سر اس میں انہوں نے کہا بس وہ آپ پھر لگے رہیں گے, میں نیکسٹ سوال لے رہا ہوں. سر اس میں کہا کہ پورے پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے جناب محمد طاہر پرویز صاحب ڈسپوز آف ہوا. چودھری مظہر اقبال صاحب, اب مظہر اقبال صاحب, اور کوئی بات نہیں نا, آ گیا ہے نا, اور کتنے آنے ہیں یار, آن کر دیں جی. مظہر اقبال صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب.
क्वेश्चन नंबर है 4286। हाँ जी 4286 क्वेश्चन नंबर। हाँ जी उसका जो अलफ जुज है कि जिला बहावलनगर में सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए आपके 5 सप्लीमेंट्री हो गए हैं, आपके 5 सप्लीमेंट्री हो गए हैं, 3 अलाउड हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल रूलिंग है। हाँ जी नहीं आप करें यार, उनका माइक बंद करो। हाँ चलें मजहर इकबाल साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। किसी और मेंबर को भी मौका देना कि नहीं आपकी पार्टी के। भाई बैठ जाए मेहरबानी बैठ जाए। हाँ इलाका समझ गया थोड़ी गल। हाँ जी मजहर इकबाल साहब। जी सर। हाँ जी शुक्रिया जी। मेरा क्वेश्चन है 4286 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि साफ पानी के हवाले से ये जो है पंजाब क्या बल्कि पाकिस्तान में WHO और यूनिसेफ की जितनी रिपोर्ट्स हैं, आपको शायद इल्म नहीं कि 80% जो हमारे लोग हैं वो साफ पानी से महरूम हैं और सिर्फ 20% लोगों को साफ पानी मुयस्सर है। और ये जो 80% पानी पीते हैं वो जो है सारा इन्फेक्टेड है और अपना जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज और जो है सीवरेज की जो है मिक्सिंग और सारा कुछ उसमें शामिल है। मेरा इलाका जो है वो आपको मालूम है कि वो ब्लैक वाटर यानी खारे पानी का इलाका है। हाँ जी। और वहां पर सिर्फ हमारी फसलों को और पीने के लिए नहरी पानी की दस्तयाबी है। उस लिहाज से ये क्वेश्चन जो है इस बैकग्राउंड में किया गया है और उसके जवाब में जो अलफ जुज है उसमें बताया गया है कि इस दफा बहावलनगर जिला को 19-20 में 633 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस की गई है और 70 मिलियन रुपए जिले बजट में से दिए गए हैं। जो बेजवाब है यहां पर सारा कैच है कि उसमें बहावलनगर तहसील के लिए 239 मिलियन, चिश्तियां के लिए 119 मिलियन रुपीस और तहसील अरुणाबाद के लिए सिर्फ 40 मिलियन रुपए रखे गए हैं। कोटापास के लिए सिर्फ 36 मिलियन और बाकी मिंचनाबाद के लिए 167 मिलियन रुपीस। आप ये जो है ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है इन द जिला उसमें इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि जितने फंड जिले में जाते हैं वो सिर्फ हुकूमती पार्टी के जो MPAs हैं वो तहसील मिंचनाबाद या बहावलनगर पर खर्च दिए जाते हैं। ये सिर्फ आपके पब्लिक हेल्थ महकमे का सिर्फ मसला नहीं है बल्कि मेरे हेल्थ में आपके जो है किसी भी डिपार्टमेंट में जो बजट जाता है उसमें हमारे इलाके की जो है वो उन्हें महरूम रखा जाता है और उनको हर तरह की जो सहूलतें हैं वो देने से मौजूदा हुकूमत जो इनकारी है सिर्फ इसलिए कि वहां से जो नुमाइंदगान है वो उनकी अपोजिशन पार्टी से उनका ताल्लुक है। इस सिलसिले में मैं बार-बार सवाल किया कि मेरे इलाके में भी लोगों को साफ पानी चाहिए और इसमें फिर इन्होंने बताया है कि PP 243 में इस वक्त सिर्फ 5 वाटर सप्लाई पे काम हो रहा है और ये जो वाटर सप्लाई जो इन्होंने जवाब दिया कि पिछले 4 साल से सर वही वाटर सप्लाईज हैं जो कि पिछले दौर में अप्रूव हुई थी। एक भी नई वाटर सप्लाई नहीं। पूछ लेते हैं लेटेस्ट क्या है सिचुएशन। अब लेटेस्ट ये है सर कि इसमें मेरे हल्के में जो मैंने लिस्ट बनाई है तकरीबन कुछ 70 गांव ऐसे हैं जिनमें वाटर सप्लाई सिरे से मौजूद ही नहीं है। यानी वो लोग जो हैं वो पानी जौहरों से पीते हैं और खारा पानी पीते हैं और इससे उनमें वहां पर जो सेहत का जो फुकदान है। जी सेक्रेटरी साहब। जनाब स्पीकर फॉर गॉड सेक कि क्यों मेरे हल्के में एक भी नई वाटर सप्लाई नहीं शुरू की गई, एक भी नया वाटर प्लांट जो है जो आपका जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना आपने गवारा नहीं किया। क्यों? क्या वहां पर जो है पंजाब के लोग नहीं बसते? क्या वहां के लोगों को साफ पानी नहीं चाहिए? क्या मेरा जिला रेवेन्यू नहीं देता? सबसे ज्यादा कपास और गंदम की पैदावार मेरा जिला देता है। अभी भी आप चेक कर लें कि इस दफा का भी हदफ हमने पूरा किया है बाकी जिलों का भी। और इसमें जो है ये आप अपने बेशक आप अपने टिकट होल्डर्स को पैसे दे दें, आप अपने जो है अपोजिशन के जो हमारे से हारे हुए लोग हैं उनके तवस्सुत से खर्च कर दें लेकिन लोगों को उनका हक तो दें। जनाब स्पीकर मैं नहायत ही अदब से और एहतराम के साथ अपने फाजिल मेंबर की बात को आगे लेते हुए कि जिस तरीके से इन्होंने अपने एरिया के हवाले से वाटर सप्लाई स्कीमों और सीवरेज की स्कीमों का जिक्र किया है तो मैं इनके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि 5 के करीब जो इनकी वाटर सप्लाई स्कीमें थी जो इन्होंने कहा कि इससे पहले बजट में लाई गई थी उसमें से जो जवाब दिया गया है कि इनमें काम जारी है
تو ان میں इनको बताना चाहता हूँ कि इन 5 में से आपकी 4 वाटर सप्लाई स्कीम जो है आपके हल्के की वो इस टाइम तक कंप्लीट हो चुकी हैं और वो यूजर कमेटीज को हैंड ओवर हो चुकी हैं। जो 1 के करीब वाटर सप्लाई स्कीम रह गई है उस पर काम जारी है और इंशाल्लाह ताला वो इस साल के एंड तक हम आपको मुकम्मल करके देंगे। अगर आप समझते हैं कि उसमें मजीद आपको वाटर सप्लाई स्कीम की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें बताएं। हम बिल्कुल ना हमारी सोच है कि हमने इंतकाम की सियासत करनी है, ना हमारे पास इससे पहले हुकूमतों की तरह इंतकामी सियासत की सोच है। आप हमें जितनी वाटर सप्लाई स्कीमें कहेंगे और जिस वक्त कहेंगे इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ आवाम इस पंजाब की, ये इस हल्के की आवाम, आपकी आवाम, हमारी आवाम है और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला हम उनको फरामोश नहीं करेंगे और आपकी इस वाटर सप्लाई स्कीम्स को जो आप हमें देंगे इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट। सर, मैं इस हवाले से मोहतरम पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब को बताना चाहता हूं कि मेरी एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट वाटर सप्लाई थी 141 एक्सार की, उसका PC1 बना के भी आप लोगों ने मंगवाया, फिर रिवाइज प्लान भी आ गया, लेकिन किस्मती से अभी तक उसको इंक्लूड नहीं किया गया। इसके अलावा मेरे पास लिस्ट है वो तमाम गांव की जहां पर अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है वाटर सप्लाई का। लोग गधों पर जाके बेचारे जो है पानी लाने पर मजबूर हैं, साइकिलों पर और मोटरसाइकिलों पर। अगर आप मेरी बात मेरे साथ शेयर करें इंशाल्लाह ताला, मैं आपको यकीन दिला दूं सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं कि जो जो आपके गांव देहात हैं इंशाल्लाह ताला वहां पे हम उसको पानी को कनेक्शन करवाएं। मजहर साहब 1 मिनट, आप ना सेक्रेटरी साहब भी नोट कर लें, तो आप इनको बुला लेना, कौन सी जो है ना ये सारी ले लें, और ये बाकी पूरा इलाका ही ये जो है ना पूरा भावल नगर में ये सूरत हाल है, सारा जिले में ये बड़ा प्रॉब्लम है। यार साहिबाल छाड़ दो। एक और आपके तवस्सुत से मैं यहां पर सेक्रेटरी साहब और बाकी मिनिस्टर साहब और पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, बताऊंगा कि ये जो वाटर सप्लाईज है सर, ये जो नहरों के किनारे पे लग रही हैं, इसमें से बहुत सारी वाटर सप्लाईज की नहरें पक्की हो गई हैं। अब वहां पर उनका सीपेज एरिया बहुत थोड़ा रह गया है, जिसकी वजह से ये सारी डिफेक्टिव होती जा रही हैं। इनमें खारा पानी अब आता है, साफ पानी नहीं आ रहा। इनकी रीलोकेशन की जाए या इनके ऊपर वाटर प्लांट्स लगाए जाएं, फिल्ट्रेशन प्लांट, तब ये इस काबिल होगी कि उनका पानी पिया जा सके। आप एक मीटिंग आप एक मीटिंग कर लें, सेक्रेटरी साहब भी आ जाए और इनकी और अरशद मलिक साहब की दोनों की मीटिंग रख लें। बिल्कुल, चलें, ठीक है। जनाब मोहम्मद ताहिर परवेज साहब, चले इनका वो पेंड कर लेते हैं, अभी रिक्वेस्ट आई है उनकी। टाइम हो नहीं गया जी? हो गया मेरा हाल है, हो गया है, हाँ हो गया, आगे फिर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 10 सालों के जवाब ऐवान की मेज पे। जी हाँ, केड़ा आइटम